ماں کی ایک دعا زندگی بدل سکتی ہے۔ جہان بصیرت میں خوش آمدید پیارے سامعین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ بہت کم وسائل کے باوجود کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے پاس ہر سہولت ہونے کے باوجود سکون، کامیابی اور برکت نہیں ہوتی؟ آخر اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں اس فرق کا راز صرف ایک چیز ہوتی ہے: ماں کی دعا۔ یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے قرآن، حدیث اور تاریخ بار بار ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ماں صرف وہ ہستی نہیں جو ہمیں جنم دیتی ہے، بلکہ وہ پہلی استاد، پہلی مربیہ، پہلی محافظ اور پہلی دعا کرنے والی ہوتی ہے۔ جب بچہ بول بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، اپنی ضرورت بھی نہیں بتا سکتا، تب ماں راتوں کی نیند قربان کر کے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ خود بھوکی رہ سکتی ہے، لیکن اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ خود تکلیف برداشت کر لیتی ہے، مگر اپنے بچے کی ایک آہ بھی برداشت نہیں کرتی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب پوری دنیا انسان سے مایوس ہو جاتی ہے، تب بھی ایک ماں اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے: اے اللہ، میرے بچے کو کامیاب کر دے، اس کی حفاظت فرما، اسے نیک بنا دے۔ یہ دعا سیدھی آسمانوں کی طرف جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بے شمار تاکید فرمائی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یعنی والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ والدین، خصوصاً ماں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا: اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا: اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ فرمایا: پھر تمہارا باپ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا مقام کتنا بلند ہے۔ تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری ہوئی ہے جہاں ایک ماں کی دعا نے تقدیریں بدل دیں۔ کتنے ہی علماء، محدثین، مصلحین اور نیک لوگوں نے خود اعتراف کیا کہ اگر ہماری زندگی میں خیر آئی تو اس میں ہماری ماں کی دعاؤں کا بہت بڑا حصہ تھا۔ ایک ماں رات کے آخری پہر جاگتی ہے، آنسو بہاتی ہے اور اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے۔ دنیا والے ان آنسوؤں کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور دیکھتا ہے، اور جب اللہ کسی ماں کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے تو ایسے دروازے کھلتے ہیں جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس کے برعکس ذرا یہ بھی سوچیں کہ اگر ایک ماں کا دل اپنے بچے سے دکھ جائے، اگر وہ روتے ہوئے بد دعا دے دے، تو انسان کی زندگی سے برکت اٹھ سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ناراض کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے موبائل کے لیے گھنٹوں نکال لیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ لمبی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن اپنی ماں کے پاس چند منٹ بیٹھنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ ماں بات کرنا چاہتی ہے، مگر ہم کہتے ہیں: امی، ابھی وقت نہیں ہے۔ ماں کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر ہم کہتے ہیں: بعد میں بات کریں گے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن یہی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ پھر لاکھ چاہیں گے کہ ماں ایک مرتبہ ہمیں پکار لے، مگر وہ آواز واپس نہیں آئے گی۔ جو لوگ اپنی ماں کو کھو چکے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ماں کی کمی کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں: دنیا کی ہر خوشی مل سکتی ہے، لیکن ماں جیسی دعا کرنے والی ہستی دوبارہ نہیں ملتی۔ اگر آج آپ کی ماں زندہ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہی ان کے پاس جائیے، ان کے ہاتھ چومیے، ان سے معافی مانگیے،
ان کے لیے وقت نکالیے، ان کی خدمت کیجیے اور سب سے بڑھ کر ان سے دعا کی درخواست کیجیے۔ ممکن ہے ان کی ایک دعا آپ کی قسمت بدل دے، ممکن ہے اسی دعا سے آپ کی اولاد سنور جائے، ممکن ہے اسی دعا سے آپ کی رزق میں برکت آ جائے، ممکن ہے اسی دعا سے آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں، ممکن ہے اسی دعا سے اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت آسان فرما دے۔ اگر آپ کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے تو مایوس نہ ہوں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے نام سے صدقہ کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی نیک باتوں پر عمل کریں، یہی ان کے ساتھ حقیقی وفاداری ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی صرف ڈگریوں سے نہیں آتی، صرف دولت سے نہیں آتی، صرف عہدوں سے نہیں آتی۔ اصل کامیابی اس گھر میں اترتی ہے جہاں ماں خوش ہو، جہاں ماں کے آنسو خوشی کے ہوں، جہاں ماں اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہے، یا اللہ میرے بچوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرما۔ اگر آج بھی آپ کی ماں آپ سے راضی ہیں تو یقین کیجئے آپ بہت بڑے سرمایہ دار ہیں۔ چاہے آپ کے پاس دنیا کی دولت کم ہی کیوں نہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کبھی اپنی ماں کا دل دکھایا ہے تو آج ہی توبہ کیجئے، ان سے معافی مانگیے، ان کے قدموں میں بیٹھ جائیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے کل یہ موقع نہ ملے۔ یاد رکھیے، ماں کی دعا وہ خزانہ ہے جو بازاروں میں نہیں ملتا، یہ صرف خدمت، محبت، ادب اور فرما برداری سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ماؤں کی قدر کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کا دل خوش رکھنے اور ان کی دعاؤں کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس گفتگو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اللہ میری ماں کی حفاظت فرما، یا اگر آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو لکھیں، اللہم اغفر لأمی وارحمہا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان افروز، دلوں کو بدل دینے والی اور اصلاحی ویڈیوز مسلسل آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل جہان بصیرت کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کی دعاؤں کا سچا حقدار بنائے، آمین یا رب العالمین۔